وہ بھی اسلام کا نام استعمال کرتے, آپ بھی اسلام کا نام استعمال کرتے. تو بھائی جان, اسلام میں وہ آپ سے بہتر ہے طالبان. اس کی داڑھی بھی ہے, اس کی پگڑی بھی ہے, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ کلین شیو بھی نہیں ہے, وہ کسی کو اتنا تکلیف نہیں دیتے جتنے یہ ہمارے ادارے دیتے ہیں. سچی بات بتا دوں تو کمپیریٹیولی آپ نے اس سے اچھا ثابت کرنا ہوگا کہ میں طالبان سے بہتر ہوں, میں اس لیے پہ حکومت کا حقدار بھی ہوں اور آپ میرے ساتھ چلے. آپ سرنڈر پالیسی, خدا کے لیے سرنڈر پالیسی واپس لے کے آئی. بہت سے طالبان ایسے ہوں گے جو واپس آنا چاہتے ہیں اپنے علاقوں میں, لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے, آپ ماریں گے. اور یہ افغانستان کے بارے میں جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم نے 40 سال اس کو, یہ پالیسی ہوتی ہے اسٹیٹ کی کہ افغانستان میں بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 منٹ 40 سال ہم نے افغانستان کو اس کو پالا, اس کو روٹی دی, اس کو یہ 40 سال بعد آپ نے لاتے مار کر افغانستان واپس بھیج دیا. وہ ظالم کے بچے بھی راکٹ لانچر لے کے آ گئے واپس بارڈر پہ. تو اگر آپ کی یہ پالیسی ہو کہ ہم لات مار کے افغانستان بھیج دیں گے اور وہ واپس ہمیں وہاں سے گلدستے بھیجیں گے, تو گلدستے نہیں بھیجیں گے, وہ راکٹ لانچر کے ساتھ آئیں گے. تو خدا کے لیے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جغرافکلی, جو قبائلی علاقہ ہے, جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم سفر ہوتے ہیں. کمپیریٹیولی آپ دیکھ لیں, میرے کلاس فیل ہوتے ہیں طالبان میں کمانڈر احسان اللہ احسان کا بھائی جو ہے وہ میرا اچھا دوست ہے, ابھی بھی لے کے آ سکتا ہوں اس کو. میں نے ان کا انٹرویو کیا, میں نے سرنڈر طالبان کے انٹرویوز کیے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ اب بھی طالبان جب ہمارے علاقے میں آتے ہیں, ابھی بھی اس کی تشکیلات ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ بتہ مانگتے ہیں. کارخانہ, بزنس مین اور لوگ اس سے پریشان ہے کہ یہ ہم سے بتے مانگتے ہیں. لیکن وہی بتے اس کو کیا نام دیتے ہیں طالبان, چندہ دے دو, جہاد کے لیے چندہ دے دو. لیکن آپ کی ریاست اور آپ کی حکومت کی طرف سے ایسی جاتا ہے, اس سے الگ پیسے لیتے, پولیس والے جاتے ہیں اس سے الگ پیسے لیتے, سی ٹی ڈی والے جاتے ہیں اس سے الگ پیسے لیتے, ایم آئی والے جاتے ہیں اس سے الگ پیسے لیتے, ایس آئی والے جاتے ہیں اس کو وہ الگ پیسے مانگتے, اور وہ پیسے مانگتے چائے پانی کے نام پہ, وہ چندے کے نام پہ, یہ چائے پانی کے نام. لیکن تکلیف ہمیں ہے کمپیریٹیولی. اگر آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ آپ جہاد کے نام پہ اب کاؤنٹر بھی کریں نا, صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے 3-4 سال جو ہے زبردستی دہشت گردی ختم کی اور واپس ابھرے. آپ نے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کیا اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, کچھ بھی نہیں. کمپیریٹیولی اگر آپ کمپیئر کریں کہ آپ یہ آپریشن خندق شروع کریں گے تو وہ آپریشن بدر شروع کریں گے, وہ بھی اسلام کا نام استعمال کرتے, آپ بھی اسلام کا نام استعمال کرتے. تو بھائی جان, اسلام میں وہ آپ سے بہتر ہے طالبان. اس کی داڑھی بھی ہے, اس کی پگڑی بھی ہے, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ کلین شیو بھی نہیں ہے, وہ کسی کو اتنا تکلیف نہیں دیتے جتنے یہ ہمارے ادارے دیتے ہیں. سچی بات بتا دوں تو کمپیریٹیولی آپ نے اس سے اچھا ثابت کرنا ہوگا کہ میں طالبان سے بہتر ہوں, میں اس لیے پہ حکومت کا حقدار بھی ہوں اور آپ میرے ساتھ چلے. جب آپ اس سے بہتر نہیں ہے تو کیوں وہ لوگ آپ کے ساتھ چلے. تو یہ رویہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے کہ ہم آپ کے ساتھ, یہ نہیں کہ آپ طالبان سے اور مشکل ہو جائے اور سخت ہو جائے, تو وہ اگر آپ اس کے لیے مشکلات اور بڑھا دے تو آپ کے ساتھ کیوں چلے عوام. تو سب سے جو جنون بات ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس پہ فوکس کریں کہ یہاں پہ پاورٹی ہے, غربت ہے. غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے نا, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, آپ صرف ایک مسئلہ حل کر دے, یہاں پہ غربت, لوگوں کو روزگار دے. میں جانتا ہوں طالبان میں آپ قبائلی علاقوں سے, وزیرستان سے شروع ہو کے باجوڑ یا ملکن آپ دیکھ لیں, آپ مجھے ایک بندہ جو ہے بزنس مین ہو یا سرمایہ دار ہو یا اچھے گھر کا ہو یا اس کا وائٹ کالر ہو, آپ مجھے بتا دیں کہ طالبان میں ہو کون ہوگا. لوہار, نائی, قصائی, جو اپریسڈ ہے وہ لوگ, جو بے روزگار وہ طبقہ ہوتا ہے. تو آپ اگر طالبان کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو روزگار پہ لے کے آنا ہے تاکہ ان کی توجہ اس طرف جائے ہی نہیں. دوسری بات, قبائلی ہوں اور میرا تعلق ضلع مومن سے ہے, میں پلا بڑا ہوں اس دہشت گردی میں. یہاں پہ میں نے بہت باتیں سنی کہ وفاق کے ساتھ آپ بات کریں, اس کے ساتھ آپ بات کریں, لیکن کسی نے اس بات پہ بات نہیں کی کہ طالبان بنے کیوں. اگر 100 بندے ہوتے, 200 بندے ہوتے, تو میں یہ کہتا کہ لوچے لپنگے
کسی نے انسپائر کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں، اس فلور پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ 50,000 اور 60,000 بندے، اب بھی صرف ایک سوال کا آپ جواب ڈھونڈے کہ طالبان کے پاس اب بھی ہمارے نوجوان لڑکے جاتے کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ ڈھونڈے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دہشت گردی کیوں آتی ہے۔ اوپر سے نہیں آتے، ہمارے درمیان ہی پلتے بڑھتے، اور یہاں سے ہمارا بھائی بیٹا مشر کشر وہ چلا جاتا ہے طالبان میں، اور پھر وہ اسٹیٹ کے خلاف لڑائی کرتا ہے۔ آپ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ فنڈ نہیں ملے، آپ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا ڈنگرے نے نہیں کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اصل سوال یہ ہے کہ طالبان میں لوگ جاتے کیوں ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، روٹ کازز کا آپ اس پہ بات نہیں کرتے، جو روٹ کازز ہے جس کی وجہ سے طالبان بنے۔ 1979 میں جب سوویت نے افغانستان پہ اٹیک کیا تو میں نے اپنے مشران سے سنا ہے کہ اس ریاست نے ہمارے مشران کو لشکر کے نام پہ اور جہاد کے نام پہ اس کے ہاتھ میں بندوق دے کے افغانستان بھیجا۔ جب 10 سال اس کو لڑایا گیا، 1989 میں سوویت کا فال ہوا، مجاہدین کی گورنمنٹ بنی، تو پھر وہی مشران کو اور وہی مجاہدین کو انہوں نے افغانستان کے جہاد کا نام تبدیل کر کے لے کے گئے کدھر؟ کشمیر کا رخ کیا اس نے۔ پھر وہ کیا بنے؟ وہ لڑاکو، وہ مجاہدین، وہ جہاد کرنے والے، وہ پھر کشمیری افغان مجاہدین سے شکل بدل کے کشمیری مجاہدین بنے، لیکن بندوق تھی اس کے ہاتھ۔ پھر افغان لڑتے رہے، جب افغانستان پہ امریکہ نے اٹیک کیا تو مشرف نے ایک کال پہ ان مجاہدین کا کیا نام تبدیل کر کے کیا رکھ دیا؟ دہشت گرد۔ جب آپ کے لاڈلے، آپ نے 20 سال یا 30 سال ان کو پالا ہوا اور آج ایک دم سے ان کو کہا کہ آپ ہے دہشت گرد، وہ تو ریئیکٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لاڈلے کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ لاڈلے نہیں رہے، آپ سب سے ناپسندیدہ شخص بن گئے ہو، تو وہ پھر ریئیکٹ کریں گے۔ آیا اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، فوج کی طرف سے، اداروں کی طرف سے یہ رویہ تبدیل ہوگا کہ نہیں؟ ہم اس جرگے کی توسط سے اور چیف منسٹر صاحب کو کہتے ہیں، جو ایکس گورنرز ہیں، وزراء ہیں، سب وہ جا کے اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ خدا را یہ پالیسی آپ چینج کر دیں۔ اچھا، اب جب سرنڈر ہوئے طالبان باز ڈی خان ساؤتھ ریجن میں، آپ دیکھ لیں، امن کمیٹی کے نام پہ ان دہشت گردوں کو واپس بندوق دے دی، بندوق بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، شخص بھی وہی، لیکن نان افغان مجاہدین، کشمیر مجاہدین، حزب المجاہدین، لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، حرکت المجاہدین، جیش محمد، اور اب امن کمیٹی، بندوق وہی، ہاتھ بھی وہی۔ تو کیسے میں یہ توقع کروں کہ امن آئے گا؟ کب آپ اس طرف اس گلی میں اس کو ڈالتے ہیں کہ ادھر جاؤ، کبھی اس گلی میں آپ ڈالتے ہو کہ ادھر جاؤ۔ دوسری بات، تو جتنی بھی مشکلات ہیں اسد صاحب، پہلے آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ نے بازاروں کو واپس بنانا ہے، آپ نے گھروں کو واپس بنانا ہے، آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، آپ یہ چیزیں دے دیں، باقی میں مجھ سے گارنٹی لے کہ ایک بھی دہشت گرد نہیں ہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو تنگ کریں گے تو لوگ دہشت گرد بنتے جائیں گے۔